ونی میں آئی آپ کی رکھیل بننے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ سامنے کھڑی لڑکی کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ تم مر بھی جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، دوسری شادی کر کے رہوں گا۔ میں نے سنگ دلی دکھا دی، لیکن سہاگ رات مجھے اس لڑکی کے آنسو بے چین کر رہے تھے۔ میں آدھی رات کو اٹھ کر اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، اسی بیوی کے پاس جا کر اپنے نکاح کو حلال کریں۔ اس کی بات سن کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ڈرتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی کو پکڑا اور اپنے ساتھ حویلی میں لے کر داخل ہوا۔ اس وقت میرے قدم اماں سائیں کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، خبردار جو کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر پھر میں اسے حویلی کے اندر لے کر آ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اسے دیکھ کر اماں سائیں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ڈر کی وجہ سے ساری کانپ رہی تھی۔ میں نے اماں سائیں کے قدموں میں پھینکا اور کہا، اماں سائیں، یہ رہی آپ کے بیٹے کی گنہگار کی بیٹی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے اماں کے قدموں میں بٹھایا تھا۔ اماں سائیں نے حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت چھوٹی ہے، کم عمر ہے، تم اسے ونی کر کے کیوں لے آئے ہو؟ اماں سائیں کی بات سن کر میں نے کہا، یہ اس لڑکی کو ونی میں لانا نہیں چاہتا تھا، بہت بڑی مجبوری تھی، کیونکہ باقی ساری اس کی بہنیں اسے چھوٹی تھی۔ اگر ہم خون بہا کے بدلے اس شخص کا قتل کرتے تو اس کی بیٹیوں کا کیا ہوتا؟ میں نے اماں سائیں کی طرف دیکھا۔ میں کوئی بہت ظالم قسم کا انسان نہیں تھا، میرا دل بہت نرم تھا، لیکن اس وقت سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے میرا دل بہت سخت ہو چکا تھا۔ میں غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں سائیں، آپ اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گی، بس اسے اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رکھا جائے گا، ورنہ انصاف تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں انصاف کرنے والے؟ یہ کہہ کر میں خاموش ہو چکا تھا۔ اماں سائیں میرے چہرے کی طرف کافی دیر تک دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے، لیکن اسے معاف کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہ کیسے باپ کی بیٹی ہے جس نے میرے گھر کی خوشیاں اجاڑ کے رکھ دی۔ اماں سائیں کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے غصے میں اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بہت زور سے اس کی کلائی سے پکڑ لیا۔ اماں سائیں کہنے لگیں، دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نے اماں سائیں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے کبھی بھی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں اسے کلائی سے پکڑے باہر لے کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 18-19 سال کی لڑکی تھی۔ میں نے لا کر اسے لاؤنج میں کھڑا کیا اور سارے ملازمین کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارے ملازمین وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ آج کے بعد اس گھر کی ملازمہ ہے، جس کا بھی دل ہو اسے کام کہہ سکتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیا تو وہ فرش پر گر چکی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اس قدر آنسو تھے، وہ التجائیہ انداز میں میری طرف دیکھی جا رہی تھی، جیسے مجھے کہہ رہی ہو، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ لیکن مجھے اسے نفرت تھی، بہت زیادہ نفرت۔ میں نے اس کے بہن بھائیوں کی خاطر اس کے باپ کو چھوڑا تھا، لیکن اسے میں بالکل نہیں چھوڑنے والا تھا، کیونکہ یہ اپنے باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ اس کا باپ اسے بہت محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اس وقت میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کیا یہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ میری نظر میں چھوٹی لڑکی تھی، اس کی نہ جانے کتنی خواہشات ہوں گی، کتنے خواب ہوں گے، جو کہ سب کچھ چکنا چور ہو چکے تھے۔
لیکن میں خاموش ہو چکا تھا۔ میرے سر میں اس وقت بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ کو آواز دے کر چائے کا بول دیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی چائے دینے مجھے آ گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے کہا، سائڈ ٹیبل پر چائے والا کپ رکھ دو۔ وہ وہاں پر چائے والا کپ رکھ کر جانے لگی، لیکن میری نگاہیں اس کے وجود کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں اگلے ہی لمحے میں نے اسے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری تو اسی کمرے میں ہی رہو گی نا؟ نہ جانے یہ بات مجھے کیوں سوچی تھی جو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی کہ تم میرے کمرے میں رہو گی۔ وہ ڈرتی ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، لیکن بڑی بیگم نے تو کہا ہے کہ تم کوارٹر میں رہو گی۔ میں نے کہا، ان کی بات کو چھوڑو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، جو بولوں گا تم وہی کرو گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، میرے پاس آنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے غصے میں کہا، جتنا بولا ہے اتنا کرو، میرے پاس آؤ۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں کبھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ مکمل طور پر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے رونے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ آج تو تم نے رو لیا، خبردار جو دوبارہ میرے سامنے رونے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھیں، میرے بہت سارے خواب تھے، بہت ساری خواہشیں تھیں، سب کچھ چکنا چور ہو چکا ہے۔ میں کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اپنے گناہوں کی سزا انہوں نے مجھے دے دی۔ میں ہمیشہ سے ان کی سوتیلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بہت تکلیف میں لگ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ ہمیشہ میں نے قربانیاں دی ہیں، ہر جگہ مجھے قربان کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یوں ونی کر دیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا اور مجھے اس وقت خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں میں اسے لے کر آ گیا تھا؟ کیوں میں نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا؟ میں نے دھیرے سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ جیسے ہی اسے کندھا ملا، وہ بہت شدت سے رونے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں سے میرا کندھا بھیگ رہا تھا، لیکن اسے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ میری بیوی تھی، پورے حق کے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اسے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے میں اس کے قریب ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ کافی دیر تک خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب میں کہاں اسے چھوڑنے والا تھا۔ مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کب میں اس قدر بہک گیا کہ اس کے سارے حقوق دے بیٹھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پہلو میں سو رہی تھی، دنیا جہان سے بیگانہ۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، سرخ و سفید رنگت۔ مسلسل میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، یہاں تم مالکن بن کر رہنے نہیں آئی ہو، اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک ملازمہ جتنی ہے۔ اس وجہ سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لے کر آؤ۔ آج کے بعد میرے سارے کام تم کرو گی۔ میری بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے غصے میں بات تو کر لی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے یوں مخاطب کرنا۔
اس انداز میں بات کرنا بہت معصوم تھی۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لے کر آئی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھی۔ شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تم سونا چاہتی ہو کیا؟ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں کبھی بھی رات کو نہیں جاگتی، اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، جس طرح وہ معصومیت سے مجھے کہہ رہی تھی اسے سونا ہے۔ میں ناشتہ کر رہا تھا اور وہ بیڈ کی دوسری طرف سو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے باہر جانا تھا کام کے سلسلے میں، لیکن میں بیڈ پر سوئی ہوئی اس لڑکی کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میری نگاہیں ابھی بھی اس کے چہرے پر گھوم رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیوں میں اسے اتنی محبت کرتا تھا۔ آج سے پہلے کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ میری زندگی میں آنے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا اس سے محبت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے نخرے اٹھاؤں، اسے محبت سے پیش آؤں۔ وہ میری بیوی تھی۔ یہ کچھ میں نے اپنی بیوی کو لے کر خواب سجائے تھے۔ وہ سارے میرے خواب پورے کرنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یہ میری بیوی نہیں تھی، یہ تو ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بھی بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھا جاتا، اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کیا جاتا ہے۔ میں فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر آیا۔ پہلے میں اماں سائیں کے پاس گیا۔ مسکراتے ہوئے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعائیں دی اور کہنے لگی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ دیکھو اسے اسٹور روم میں ہی رکھنا۔ تمہارے تایا جان بول رہے تھے کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا نکاح کسی ملازم سے کروا دیتے۔ بہرام سے نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تایا جان اپنی بیٹی کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہیں، وہ صرف اس کی شادی تمہارے ساتھ ہی کروانا چاہتے ہیں۔ اماں سائیں کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، عریج کے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل چکا تھا، لیکن اس وقت میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں پہلے جب بھی عریج کے ساتھ شادی کی بات ہوتی تھی تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں عریج سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ لیکن آج میرے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ عریج کے لیے جو کچھ تھا وہ اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے لیے تھا۔ اس بارے میں سوچ کر میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، لیکن اماں سائیں کی بات سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بچپن سے ہی انہوں نے تایا جان کو زبان دی ہوئی ہے کہ وہ عریج کا نکاح میرے ساتھ کروائیں گی، تو انہوں نے یہی کرنا تھا۔ گھر میں اپنے رشتے کی باتیں چلنے لگ گئی تھی۔ اماں سائیں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ مسلسل گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ کافی دن تک میں نے دیکھا وہ خاموش تھی۔ آج میں نے اسے اپنے بازو سے کھینچ کر قریب کیا تو اس نے فوراً ہی میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے خود سے دور کیا۔ کہنے لگی، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے اس سے روکنے والی؟ تم میری بیوی ہو، جب میرا جی چاہے گا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں کوئی بھی آپ کی بیوی نہیں ہوں، کبھی آپ نے مجھے بیوی والا حق دیا ہے؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کون سا تمہیں حق چاہیے؟ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کل کو اس کمرے میں میری جگہ پر کوئی اور آ جائے گی۔ میں نے کہا، تو تمہیں اس سے مسئلہ نہیں کیونکہ تم ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ یہ کہہ کر میں غصے میں کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں اسے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ بات کہہ گیا تھا۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح عریج کے ساتھ ہو گیا۔ آج اس کی جگہ پر عریج میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو
کوارٹر کی طرف گیا جہاں پر تانیہ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ جو آپ کی حسین بیوی ہے اسی کے پاس جائیں، میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ ونی میں آئی ہوئی رکھیل بننے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ میں نے کہا مر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ چکا تھا، لیکن مجھے اس انداز میں بات کر کے بہت برا لگ رہا تھا۔ ایسے اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل اب بہت زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں مسل دیا ہو۔ میں کمرے میں آیا تو سامنے ہی عریج کمرے کا ستیہ ناش کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیا تم نے کیا؟ وہ غصے میں میرے گریبان سے پکڑتی ہوئی کہنے لگی، تم ابھی بھی اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے کمرے میں گئے تھے نا؟ اس کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ وہ صرف ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس کی حیثیت ملازمہ سی ہے، وہ اس کمرے میں بھی رہتی تھی نا؟ عریج غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر ریلیکس کرنا چاہا تو اس نے غصے میں مجھے خود سے دور دھکا دیا۔ کہنے لگی، تم اس 2 ٹکی کی لڑکی کے پہلے ہو چکے ہو، اس کے بعد میرے پاس آ رہے ہو، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ کیسی فضول گھٹیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی میرے پاس مت آنا، مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ عریج کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ چکا تھا۔ میں اس وقت یہاں باہر لاؤنج میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے میں تانیہ کے پاس کوارٹر میں آ گیا۔ میں جیسے ہی کوارٹر میں داخل ہوا تو وہ گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہ ایک دم سے روتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے یقین کریں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے یہ سوچ سوچ کر آپ کسی اور کے پاس ہوں گے، کیوں آپ اس کے پاس گئے ہیں، کیوں آپ نے اسے شادی کی ہے؟ اور روتے ہوئے میرے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور کہا، میں اسے بیوی نہیں قبول کروں گا، وہ میری بیوی نہیں بن سکتی، تم ہی سب کچھ ہو تانیہ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپا دیا۔ میں کسی قیمت پر تانیہ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے اسے بہت محبت ہو گئی تھی اور محبت کسی طور پر بھی اب کم نہیں ہونی تھی۔ اگلے دن صبح میں کمرے سے باہر نکلا تو اماں سائیں کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ اپنے کمرے میں اس وقت جاگ چکی تھی۔ میں ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، اماں سائیں بہت زیادہ پریشان ہوں، عریج مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں، میں تانیہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، مجھے تانیہ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں سائیں میری ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی، گھبراتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب غصے میں عریج وہاں پہ آئی، کہنے لگی، چچی جان، میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے پہلے ملازمہ کے ساتھ اپنی راتیں حسین کی ہوں، اسے کہیں مجھے طلاق چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اماں سائیں بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، دیکھو تم بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہو، پاگل ہو رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دیکھو دونوں خاندانوں کی عزت خاک میں مل جائے گی، تم شادی کے اگلے دن ہی طلاق کی بات کر رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، عزت خاک میں ملتی ہے تو ملتی رہے، مجھے بس اس شخص سے طلاق چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔
اس نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ہم دونوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ واپس چلی گئی۔ اتنے میں تایا جان کی کال آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں، میری بیٹی نہیں رہنا چاہتی آپ لوگوں کے پاس، وہ طلاق چاہتی ہے۔ اماں سائیں تو تایا جان کی سوچ پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر پاگلوں والی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ تو بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اریج میرے ساتھ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی، پھر اسے یہ بہانہ مل گیا تھا کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں، جس کی وجہ سے اس نے طلاق لے لی۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ رات کے وقت کمرے میں آیا تو تانیہ پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھی۔ نہ جانے کب کوارٹر سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، آپ ہمیشہ میرے پاس رہیے گا، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ میں نے کہا، دیکھو تانیہ، تو میرے ساتھ کبھی کچھ مت کرنا، تم مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا تو میں ساختہ ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں سائیں نے بھی اسے میری بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔